قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. تم چین سے بیٹھ جاؤ، چین سے. توجہ ہے؟ تو موت چکھائی جاتی ہے نا، چکھائی جاتی، کھلائی نہیں جاتی ہے. وہ موت چکھائی، روح نکال لی، روح الگ جسم الگ، آتما الگ باڈی الگ، الگ الگ. اب آپ نے جسم کو غسل دیا، کفن پہنایا، نہلایا دھلایا، کاندھوں کو اٹھایا اور لے جا کے آپ نے کیا کرا؟ جنازہ پڑھ لیا. لیکن جنازہ ضرور پڑھا کرو، جنازہ پڑھا کرو، مگر شرط یہ ہے کہ سنیوں کا وہابیوں کا نہیں. کبھی پتہ لگا کہ وہ تو کہہ رہے سب کا پڑھیے، سب کا نہیں کہہ رہے. سنیوں کا پڑھا کرو، اور سنی اماموں پڑھانے والا اس پر پڑھا کرو. یہ نہیں کہ سب کو پڑھنا شروع کر دو، صبح سے کر آپ پتلی میں کہہ رہے تھے پڑھا کرو. جنازہ پڑھا کرو. جنازے کا بینیفٹ جانتے پڑھنے کا؟ اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کے صدقے میں سب جنتی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور اگر پڑھانے والا نیک ہے تو تب بھی سب جنتی. اور اگر پڑھنے والوں میں سے کوئی نیک ہے تو اس کے بدلے میں بھی مرنے والا، پڑھنے والے، پڑھانے والے جنتی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. اس بات کو یہاں بریک دے دو. ایک تاریخ لا اٹھا کے، اور کتاب بھی لا اٹھا کے علامہ جلال الدین سیوطی کی. سبحان اللہ، لا اٹھا کے. علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک باپ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا. باپ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا. وہ بیٹا ہر جمعے کی رات اپنے باپ سے ملنے آتا تھا خواب میں. سبحان اللہ. جوان بیٹا جب دنیا سے چلا گیا تو ہر جمعے کی رات اپنے باپ سے خواب میں ملنے آتا تھا. آپ جانتی ہیں کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا جگر کیسا ہوتا ہے، تو سب جانتے ہیں نا. بچہ اگر رات میں رونے کی آواز نکال دے تو میں نے دیکھا کہ سردی کی رات میں ماں پوری رات آنگن میں ٹہل کے کاٹ دیتی ہے. بے وجہ نہیں کہہ دیا میرے آقا نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آنگن میں ٹہل کے رات کاٹ دیتی ہے. اگر پیشاب کر دے نا، اس کے پیشاب میں خود لیٹ جاتی ہے اور اسے اپنے سینے پہ تھپک تھپک کے سلاتی ہے. یہ ماں کا جگر ہے، کسی اور کا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ طور پہ رب سے بات کرنے جاتے تھے. نبی ہیں اللہ کے، انہیں کیا ڈر ہے کسی کا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا وصال ہوا، رب نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے چلا. اس لیے کہ جب تم پہلے آتے تھے نا، تمہارے قدموں کی اٹھنے کے ساتھ ساتھ ماں کی دعا ہوا کرتی تھی. موسیٰ کو دعا کرنے والی ماں قبر میں چلی گئی ہے. سنبھل کے چلا، یہ ماں کا مرتبہ ہے. تو وہ بیٹا ہر رات باپ سے اپنے ہر جمعے کی رات ملنے آتا تھا. ایک رات ایسی آئی جمعے کی کہ وہ بیٹا شہید تھا، آیا نہیں. عالم خواب میں آیا ہی نہیں. اور جس باپ کا بیٹا دنیا سے جا کے اور ہر جمعے کی رات ملنے آتا ہو، انتظار بھی رہتا ہوگا نا کہ میرا بیٹا خواب میں آئے گا. نہیں آیا. ایک رات جب اگلا جمعہ آیا تو باپ تو لیٹے ہی تھا، بے چین و بے قرار، سوچتا جلدی سے نیند آ جائے، خواب میں تو آئے گا نا. جیسی آنکھ لگی ہے بیٹا خواب میں آ گیا. سبحان اللہ، ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. بیٹا خواب میں آیا. باپ نے پوچھا میرے لال، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، یہ بتا کہ گزشتہ جمعے کی رات تو کیوں نہیں آیا؟ بیٹا کہنے لگا باپ میں اس لیے نہیں آیا کہ پچھلے جمعے کی رات کو عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا.
بڑا نیک بندہ تھا خدا کا، بڑا متقی و پرہیزگار بندہ تھا میرے خدا کا، تو جتنے بھی شہید ولی قطب اور ابدال جتنے بھی ہیں سب کے لیے آرڈر یہ تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جنازوں میں شرکت ہم زندے ہی نہیں کرتے ہیں، جو دنیا سے گردنیں کٹا کے چلے گئے وہ شہید نہیں کیا کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس لیے بھی جنازوں میں شریک ہو جایا کرو، کوئی پتہ نہیں کس کے جنازے میں سیدہ فاطمہ کا لال حسین آ گیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کوئی معلوم نہیں کس کے جنازے میں عباس علمبردار کی حاضری ہو گئی ہو، کوئی معلوم نہیں کس کے جنازے میں وہ آ گئے ہو جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پہ اعتراض بھی کوئی کر نہیں سکتا کہ جنازے میں شہید آتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے نا یہاں پر کوٹ کی ہے، یہ بات جو ہے علامہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب میں نہیں ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں ہے، اور وہ مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی تو ماننی ہی پڑے گی، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جنازوں کو کاندھا بھی دیا تھا۔ کوئی معلوم نہیں کہ جنازے میں سیدہ فاطمہ کا لال شریک ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ، حسین آ گیا ہو، عباس علمبردار آ گئے ہو، کہ جنازے میں قاسم کی جوانی گھوم رہی ہو، کہ جنازے میں 18 سال کا علی اکبر ہو، اور معلوم نہیں کہ جنازے میں آمنہ کا لال خود جلوہ گر ہو گیا ہو۔ بے شک سبحان اللہ، شریک ہو جایا کرو۔ بیٹا کہہ رہا باپ میں اس لیے نہیں آیا کہ جتنے بھی شہید ہیں نا، میں ہی نہیں، اس نے کہا جتنے بھی شہید ہیں سارے شہیدوں کو آرڈر دیا گیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ ہے، اس میں سب شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میں یوں نہیں آ سکا کہ میں بھی اور تمام شہداء ان کے جنازے میں شریک تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے جانے کے بعد جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو اٹھا کے قبر میں رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں جی۔ اب آپ نے جو ہے بوڈی کو یہاں رکھا قبر میں، روح تو فرشتے نکال کے لے کے گئے تھے نا۔ ہر انسان کے اعمال کے چڑھنے کے 2 دروازے ہوتے ہیں آسمان پہ، کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سے نیکیاں جاتی ہے، ایک سے گناہ۔ لیکن نیکی والا دروازہ جب نیک مرتا ہے، قرآن پڑھنے والا مرتا ہے، تو زمین بھی روتی ہے۔ اگر کوئی شرابی مرا، بے نمازی مرا، جواری مرا، مینڈے کاٹنے والا مرا ہے، تو صرف گھر والے روتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے والا مرے، نماز پڑھنے والا مرے، وہ مر جائے جو فجر کی نماز پڑھ کے قرآن اٹھاتا تھا اور کھولنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ زور سے بولے تو ذرا سبحان اللہ۔ اگر ایسا مر جائے، اور معاملہ الگ الگ ہے، اگر ایسے ہی مر گئے نا علم غلم خان تو گھر والے روئیں گے، لیکن کوئی قرآن پڑھنے والا مر گیا تو زمین بھی روتی ہے، زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں مولا وہ تیرا بندہ کہاں چلا گیا ہے؟ زمین کہتی مولا کہاں گیا؟
جو میرے سینے پہ بیٹھ کے تیرا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ آسمان کہتا ہے مولا کہاں گیا ہے وہ بندہ جو میرے سائے میں بیٹھ کے تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ بندہ کہاں گیا جو قرآن پڑھتا تھا اور ہم اس کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ کتابوں میں آتا کہ جس گھر میں قرآن رکھا ہو، صرف ایسا کرنا مت ہے رکھی تو لا کے پڑھا کرو، اگر رکھا بھی ہو خالی، جس گھر میں قرآن، آسمان کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے آتے ہیں۔ بیٹھی کروٹ میں سنو غور سے۔ تم نے تو صرف یہ سمجھا، میں ہنسانے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ قرآن جو ہے وہ نند بھاجوں میں لڑائی ہو اور قسم کھا لو، یوں ہے قرآن۔ ساس بہو کی لڑائی ہو نکالو قسم کھا لو، یوں ہے قرآن۔ قرآن قسم کھانے کے لیے ہے، قرآن قبر کا سامان تیار کرنے کے لیے ہے، قرآن نیکیاں کمانے کے لیے ہے، قرآن ایمان کی برکتوں کے لیے ہے، قرآن میدان محشر کی تابش سے بچانے کے لیے ہے، قرآن عذاب قبر سے محفوظ کرنے کے لیے ہے، قرآن برکت کے لیے ہے۔ یوں سمجھو کہ قرآن جنت کے لیے ہے، قرآن ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ جھوٹ بولو اور قسم کھا دو۔ مسلمانوں نے صرف یہی تو سمجھا ہے نا، آج یہ سمجھا ہے نا، لیکن قرآن پڑھو برکت ملے گی۔ ارے جب رکھا ہو، صرف آسمان کے فرشتے گھر کو دیکھنے آ رہے ہیں، کون سے کو جہاں قرآن کریم رکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں یار جہاں بیٹھ کے تلاوت ہوتی ہو اس مقام کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مگر بات کیا ہے، پہلے کے مسلمان سوتے تھے قرآن پڑھ کے، اٹھتے تھے اذان سن کے، سوتے تھے قرآن سن کے اور اٹھا کرتے تھے اذان سن کے۔ آج سوتے ہیں موبائل دیکھ کے، ہے نہیں ایسا؟ ایسے متی در کو دیکھ کے سن غور سے، سوتے ہیں موبائل دیکھ کے اور اٹھتے ہیں سورج کی تپش سے۔ جب سورج نکل کے نا جوانی کی طرف کو چلتا تو ہی اٹھتے ہیں۔ اسے معاشرے کو سدھار، حالات بہت خراب ہے۔ میں پوری تقریب میں جذباتی کر کے چلا جاؤں گا، لیکن کچھ سمجھ بھی لو ذرا، سمجھے آپ؟ کچھ سمجھ بھی لو۔ آج تک مجھے کوئی بات مولانا صاحب ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو، کہتے ہیں تو کیا حضرت دعا کریے کہ اللہ نے کاروبار کر لیا وہ چل جا، دعا کر دیے کہ لوڑا جو ہے یار کمائی نہ کر رہا تھی، دعا کریے کما کے دے نہ رہا، دعا کریے سسرالیوں کہنے میں چل لیا، دعا قائدی ہوگی سسرالیوں کہنے میں نہ چلے، دعا کروں کما کے ہمیں دے، دعا کروں خوب کمائے، دعا کروں۔ آج تک مجھے بھی اتنے دن ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، مجھے کوئی ایسا شعر نہیں ملا جس نے یہ بھی کہا کہ مولانا دعا کر دی بیٹا نماز نہ پڑھ لیا، نماز پڑھنے لگے، کہتا کوئی ایسا نہ دعا قائدی ہوگی تو دو بھی کے ٹپڑیاں آ رہی یار، سوچ رہے ڈال لیتے اسے، ہم دعا کر دی ہے تو وہ بیچ دے گا اسے، بچہ ہمیں مل گیا۔ یہ دعائیں ہوں گی، یہ دعا نہیں کراؤ گے کہ دعا کر دو میرا بیٹا نمازی نہیں ہوتا، یہ دعا کبھی نہیں کراؤ گے دعا کر دو میرا بیٹا قرآن کا قاری ہو جا، قرآن کا حافظ ہو جا، قرآن کا عامل ہو جا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر بیٹا حافظ قرآن ہو اور باپ دنیا سے جائے، کوئی دنیا سے جا کے کیسا بھی رہے، لیکن جس کا بیٹا حافظ ہوگا قیامت کے میدان میں سر پہ جنت کا تاج ہوگا، جنت کو روانہ ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید فاروق میاں صاحب قبلہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا کراتے ہی نہیں کوئی، لیکن سمجھو کہ
हालात बहुत खराब है। बोले हालात बहुत बिगड़ गए, बिगड़ क्यों रहे हैं? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी मुसीबत तुम पे आती है वो सब तुम्हारे अपने हाथों का किया हुआ होता है। आज अगर बीजेपी डट रही है ना, ये मुसलमानों के अपने हाथों की कमाई है। अगर तुम मस्जिदों में जाते तो बीजेपी नहीं आती, अगर तुम नमाजों के पाबंद होते तो ये अजाब नहीं आता। ये अजाब है खुदा का, समझे आप? ये अजाब है। और कितना बड़ा अजाब है कि मुसलमानों की लड़की जा रही निकल के, जा रही नहीं जा रही किसे पता नहीं है, लाइन से जा रही है मुसलमानों की लड़की, ये अजाब है। और उनका टारगेट ही सिर्फ यही है, इनकी लड़की लाओ छीन छीन के, इनकी मस्जिदों को खत्म करो, मदरसों को खत्म करो, खानकाहों को खत्म करो, इनके मजहब को मिटाओ, अरे इनकी बहन बेटी तक ले आओ। लेकिन मुसलमानों को शर्म अभी नहीं आ रही है बोलो? नहीं आ रही, आ ही नहीं रही है। और औरतें बैठी हैं, ये भी सुने गौर से, मैं कहता हूँ मेरी माँ और बहनों, मैं इतराज नहीं करने लगा हूँ, मैं हंसाने नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी को सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चल के गुजारना शुरू कर दिया, खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि दुनिया कहेगी इस्लाम जिंदा है, भारत का मुसलमान जिंदा है। अगर बात क्या है, हालात तो सभी तरफ से खराब हो गए, औलाद कहना मान नहीं रही है। वैसे आज सही बात यही है, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? औलाद कहना नहीं मान रही, आज किसी की नहीं मान के करीब कोई होगा इल्ला माशाअल्लाह इत्तिफाक से, वरना नहीं मानने। आप जरा सा छोटा सा ना जब राइट पहुंचना सीख ले तो वो जब इसी नाफरमान बनना शुरू हो जा, फिर ताबीज ढूंढते फिर वो कहना मानना शुरू कर दे। हजरत दुआ लगी है, ताबीज दे दी है, क्यों मानेगा तेरा कहना? ही तू क्या अल्लाह कहना मानने आया? तू मानने आया है? तू रसूलुल्लाह का मानता है, तू तेरा मानेगा? हाँ हाँ, मैं कहना चाहता हूँ औलाद को अगर फर्मा बरदार बनाना चाहते हो, ये चाहते हो औलाद मेरे कहने पे चले, तो खुदा का फर्मा बरदार हो जाओ, औलाद तेरी फर्मा बरदार हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मगर खुदा के फर्मा बरदार तुम हो जाओ। और खुदा की फर्मा बरदारी क्या है? खुदा और रसूल की फर्मा बरदारी ये है कि चेहरे पे दाढ़ी सजा। समझ रहे हो आप? पूरा भक्ति सुनो गौर मोहब्बत से, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, मालों की ज़कात दो, नमाजों की पाबंदी करो, और अहले सुन्नत व जमात के अकायद पर रहो। समझे आप? वहाबी और दोस्ताने जनाने भी मत लगाओ। और माओ से मैं कहता हूँ कि तुम्हारे नाम की अगर हयाती रह गई हो, तुमने भी बहुत बड़ा गलत कर दिया। क्यों? सबसे पहला जो मदरसा है औलाद के लिए वो कोई दारुल उलूम मंजर इस्लाम नहीं है, जामिअतुर रज़ा नहीं है, दिल्ली की कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे पहला जो मदरसा औलाद के लिए है वो माँ की गोद है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। पहले की माँ जब अपने बेटों को दूध पिलाती थी ना, अंतर कितना, फर्क कितना हो गया। पहले की माँ जब दूध पिलाती थी बच्चे को, तो बच्चा दूध पीता होता था, माँ रब का कुरान पढ़ती होती थी। सुभान अल्लाह। ये दूध पीता और वो नबी की नात गुनगुनाती होती थी, या रसूल अल्लाह सबसे औला बोला हमारा नबी, सबसे औला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये पहले ये होता था, या बच्चे को माँ दूध पिलाती थी, बच्चा दूध पीता होता था, और ये माँ बैठी हुई तस्बीह पढ़ती थी। बेशक तस्बीह, बच्चा दूध पी रहा, माँ सूरह यासीन पढ़ रही। बच्चा दूध पीता था, माँ सूरह मुल्क पढ़ती थी। लेकिन आज क्या होता है? बच्चा दूध पीता है, माँ गाना सुनती है। बच्चा दूध पीता है, माँ पिक्चर देखती होती है।
میں کہتا ہوں وہ دودھ نہیں پیا اس نے